السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد عمیر آپ سے مخاطب ہے۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی وہ واپس آئے۔ شہباز شریف صاحب غیر ملکی دوروں پہ گئے ہوئے تھے، تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو واپس آنے سے پہلے وہ لندن گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس، اور وہاں پہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مفتاح اسماعیل صاحب استعفیٰ دیں گے اور اسحاق ڈار صاحب کو نیا وزیر خزانہ بنایا جائے گا۔ اور وہیں پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے وہاں سے ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ میں نے اپنا استعفیٰ نواز شریف صاحب کو پیش کر دیا اور میں پاکستان آ کے قانونی طور پہ بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دوں گا، اور پارٹی کی جو بھی پالیسی ہے میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ تو جب شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آئے تو ان کے ساتھ ہی اسحاق ڈار صاحب بھی پاکستان آئے۔ آتے ہی انہوں نے اگلے دن جو ہے سینٹ کی ممبرشپ کا حلف اٹھایا، اور اس کے بعد اگلے دن ہی انہوں نے وزارت خزانہ کا بھی حلف اٹھا لیا، اور اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ بہت سے لوگ بہت حیران ہوئے، وہ لوگ خاص طور پہ بہت حیران ہوئے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کی خبروں کو بہت سچ مانتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے کیری ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ بتائی جا رہی ہے۔ وہ لوگ بہت دل برداشتہ بھی ہوئے اس فیصلے کو دیکھ کے کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا اور ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اور دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے سے پہلے ان کی واپسی کی راہ ہموار کی گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کے کیسز کو ختم کیا گیا، ان کے جو دائمی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے ان کو معطل کروایا گیا، اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے کس طرح استعفیٰ دیا اور کس طرح اسحاق ڈار صاحب کو نامزد کیا گیا، اور وہ پاکستان آئے، اور آتے ہی انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر سینٹ کی ممبرشپ کا حلف بھی اٹھا لیا اور وزارت خزانہ بھی سنبھال لی۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی خبروں کو بہت سیریس لے لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہت سیریس لے لیتے ہیں، کہ ان کو تو یہ بتایا جاتا رہا کہ اسحاق ڈار تو ایک مجرم ہے اور اسحاق ڈار اشتہاری ہے، وہ ملک سے کرپشن کر کے بھاگا ہوا ہے، اور یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں اور وہ ان کو سچ مانتے تھے۔ تو جب اسحاق ڈار واپس آیا تو بیچارے بہت ہی دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں وطن سے محبت نہ ہو، پاکستان کی محبت نہ ہو۔ تو ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ایک ثابت شدہ چور جس کے اوپر چوری اور کرپشن کے مقدمات ہیں، جو ملک سے فرار ہے، وہ واپس آ کے کیسے وزیر خزانہ بن سکتا ہے۔ یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی غلط نہیں بولوں گا، کیونکہ وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ملک سے محبت میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے یہ چیز نہیں سمجھتے کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے مائنڈز کو قابو کیا جاتا ہے، کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ جنرل آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ 5th جنریشن وار۔ 5th جنریشن وار کیا ہے؟ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لڑی جائے گی اور لوگوں کے دماغوں کو قابو کیا جائے گا، لوگوں کو ایسی باتوں پہ یقین دلایا جائے گا جو بات سرے سے سچی ہوگی نہیں، لیکن لوگ اس کو سچ سمجھیں گے۔ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جتنے بھی سیاسی مقدمات ہوتے ہیں جو آج کل عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیڈران پہ بن رہے ہیں، یہ بھی ایسے ہی مقدمات ہیں، ان میں سچائی کسی بھی طور پہ نہیں ہوتی، یہ بس وقتی ان لوگوں کو برا بنانے کے لیے ان پہ مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور ان مقدمات کی اس طرح تشہیر کی جاتی ہے کہ عوام اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ان کو واپس لانا ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر ان کو ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، اور ڈرائی کلین کر کے ان کو دوبارہ بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو کیسز ان پہ بنائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف وقتی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا بیک فوٹ پہ لانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جب ان کو دوبارہ اپنے حساب سے چلانا ہوتا ہے تو اس وقت ان کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور بالکل ایک ہفتے کے اندر ڈرائی کلین کر کے ان کو بڑی سے بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ اچانک فیصلہ ہوا کہ مفتاح اسماعیل غلط فیصلے کر رہا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے اور اسحاق ڈار کو لا کے بٹھا دیا جائے، بلکہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت ملک کی معیشت کی بہت بری حالت تھی، اور اس وقت وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بنایا گیا۔ اس وقت بھی یہ ہو سکتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو واپس لا کے وزیر خزانہ بنا دیا جاتا، لیکن اس وقت ان کو نہیں بنایا گیا۔ یہ ٹائم کیوں چوز کیا گیا میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب کبھی بھی الیکشن لڑ کے نہیں آتے، وہ اس مسلم لیگ نون کو سپورٹ تو کرتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں، لیکن وہ ایک الیکٹڈ رہنما نہیں ہے، وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑتے، وہ ایک معیشت دان ہے۔ تو ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا، جتنے بھی مشکل فیصلے تھے ان کے ذریعے کروائے گئے، کیونکہ ایک آن گوئنگ ڈیل چل رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کو پورا کرنا تھا، اس میں جو شرائط طے ہو رہی تھیں ان کو پورا کرنا تھا، اور جو شرائط طے ہو چکی تھی وہ بہت ہی مشکل شرائط تھیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے ہی بندے کو سامنے لانا تھا جو الیکٹڈ نہ
ہو، جس کو عوام ووٹ سے منتخب نہ کرتی ہو. اس لیے مفتاح اسماعیل صاحب کے ذریعے وہ سارے مشکل فیصلے کروائے گئے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئیں، اور جتنے بھی مشکل فیصلے تھے وہ کروائے گئے. جیسے ہی IMF کی ڈیل ڈن ہو گئی اور وہ معاملہ کلیئر ہو گیا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا دیا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو لے آیا گیا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بیڈ فیس ہوتا ہے اور ایک گڈ فیس ہوتا ہے. ہر سیاسی پارٹی اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کرتی رہتی ہے کہ اب انہوں نے جو بیڈ فیس تھا، جس میں ساری برائیاں جس نے اپنے سر لے لیں، یا آپ کہہ لیں جس نے قربانی دی، وہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے. انہوں نے سارے مشکل فیصلے کیے اور ساری قربانیاں انہوں نے دی اور انہوں نے اپنے سر سارا ملبہ لیا. اب وقت آ گیا کہ جو مشکل فیصلے کیے گئے تھے اب ان کا پھل ملے عوام کو اور ریلیف ملے. تو مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ اب اس لیے بنایا گیا کہ یہ تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے مفتاح کو ہٹا دیا اور اسحاق ڈار کو لے کے آئے. اور دیکھیں اب اس کی وجہ سے معیشت کتنی بہتر ہو گئی ہے اور ملک جو ہے ترقی کر رہا ہے. جبکہ اصل بات یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کے ذریعے بھی جو فیصلے کروائے گئے وہ بھی ضروری تھے، اور وہ فیصلے جب ہو گئے مفتاح اسماعیل صاحب کو اب اس لیے ہٹایا گیا ہے تاکہ اب جو ان کا پھل آنا ہے وہ پھل بھی پارٹی کے ہی حصے میں آئے. اور یہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی پہلے سے علم تھا کہ ان کا کیا رول ہے. انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ ادا کیا اور ادا کر کے ہٹے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ٹویٹس بھی آئے جس میں انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ جتنے مشکل ٹائم تھا، جتنے مشکل فیصلے تھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے لیے اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اور ملک کی معیشت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا حال سری لنکا والا ہو گیا. تو مفتاح اسماعیل صاحب نے جو فیصلے کیے تھے انہی فیصلوں کی بیس پہ پاکستان کی معیشت دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. اور اب انشاءاللہ جو آگے کی خبریں آ رہی ہیں بہت ہی مثبت خبریں آ رہی ہیں. اور انشاءاللہ اب وہ جتنی بھی اس قوم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس IMF کی ڈیل کی وجہ سے اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے معاملات میں، تو اب انشاءاللہ اس قوم کو پھل ملنے کا وقت بھی آ گیا ہے. اور اگر آپ اس تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور امریکہ ان لوگوں کو واپس لے کے آیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ یہی اسٹیبلشمنٹ تھی 2018 میں، 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا. تو اس وقت بھی یہی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اس وقت کیوں امریکہ کے خلاف یہ اسٹیبلشمنٹ گئی اور آج کیوں یہ امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے، یہ تھیوری کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی، وہ عمران خان صاحب کو ہی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ پوری تیاری سے عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے. اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اگلے 10 سال تو عمران خان صاحب کے ہی ہیں، اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کی حکومت رہے گی. لیکن ایسا کیا ہوا کہ 4 سال میں عمران خان صاحب کو جانا پڑا اور دوبارہ ان لوگوں کو واپس لانا پڑا. وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد ان سے معیشت نہیں سنبھلی. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ابھی تک کے سب سے کامیاب پچھلے اگر آپ 20-25 سالوں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے کامیاب وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی رہے ہیں. جب ان کو 2013 میں وزارت خزانہ ملی تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی، تو اسحاق ڈار صاحب کو کس حالت میں معیشت ملی تھی. اور جب وہ 2017 میں گئے تو اس وقت ملک کی معیشت کہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں سب سے کامیاب وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی رہے ہیں. جب 2017 میں وہ گئے تو ان کے بعد کتنے ہی وزیر خزانہ آئے اور گئے لیکن ملک کی معیشت نہیں سنبھلی. سب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے، اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی اور عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اسد عمر صاحب آئے وزیر خزانہ، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب، شوکت ترین صاحب، اور پھر دوبارہ مفتاح اسماعیل صاحب PDM کی گورنمنٹ میں آئے لیکن معیشت کا حال وہی رہا. تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا کہ اس کے پاس کوئی فارمولہ ایسا ہے کہ اس نے پہلے بھی معیشت کو سنبھالا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پہلے معیشت سنبھال کے دکھائی ہے. بہت برے حالوں میں ان کو 2013 میں معیشت ملی تھی پاکستان کی، اور 2017 میں جب وہ گئے تو بہت ہی اچھے لیول پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور جتنے بھی ان کے مخالفین ہیں، جیسا کہ عمران خان صاحب کی اگر آپ اس وقت کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو عمران خان صاحب اپنے فالورز کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے اسحاق ڈار عارضی طور پہ کر رہا ہے. اور یہ چیز وہ مانتے تھے کہ ترقی ہو رہی ہے لیکن اس کو رنگ دیتے تھے کہ یہ عارضی ترقی ہے، یہ اسحاق ڈار نے عارضی طور پہ کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کسی بھی وزیر خزانہ سے عارضی طور پہ بھی ملک نہیں سنبھالا گیا، عارضی طور پہ بھی اس لیول پہ معیشت کو نہیں لے کے جا سکے جس لیول پہ اسحاق ڈار نے رکھا ہوا تھا. تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.